بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ رات تراویح میں الحمدللہ 1.25 سپارہ پڑھا گیا، 3.25 سپارے ہو گئے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے آیت الکرسی، آج کے بیان کا عنوان ہے آیت الکرسی کے فضائل اور اس میں بیان کردہ دلائل توحید۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر توحید کے دلائل بیان کیے ہیں۔ آیت الکرسی کے فضائل کیا ہیں؟ مختلف قسم کے فضائل وارد ہوئے ہیں حدیث پاک میں آپ علیہ السلام سے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابی، قرآن مجید کی عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابی، تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اسی طرح نسائی کی ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، کہ موت آنے کی دیر ہے، یہ آدمی فوراً سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، تو بڑی عظیم آیت ہے یہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 10 دلائل دیے ہیں توحید کے اوپر، اپنے وحدانیت کے اوپر، کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ وہ ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کا ثانی نہیں ہے۔ دلائل کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے اندر سارے کمالات پائے جاتے ہیں، کوئی نقص نہیں اللہ رب العزت کی ذات میں۔ ساری جامعیت جو ہم کسی انسان میں دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ خوبی، اس میں یہ خوبی، فلاں پیغمبر میں یہ خوبی، یہ ایک ایک ہوگی، لیکن کائنات میں جتنی خوبی پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے ذات میں موجود ہیں، اور کوئی نقص اللہ کی ذات میں نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ۔ فرمایا لا الہ الا ہو، جب اللہ اتنی عظیم ہستی ہے تو لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے کہ جس کے سامنے ہم اپنا سر جھکائیں، وہی اللہ ہے جس کے سامنے ہم اپنی راز و نیاز رکھیں، وہی اللہ ہے جس کے سامنے ہم اپنی مشکلات کو حل کریں، اپنے مسائل کو رکھیں۔ دنیا کے ہر قسم کا سوال ہم اللہ سے کریں کہ جس سے بھی ہم کریں گے وہ بھی اللہ ہی سے لے کر ہمیں دے گا، تو کیوں ہم براہ راست اللہ سے لینے والے بن جائیں؟ اس لیے اس کو کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو۔ پہلی دلیل کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے اندر تمام کی تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 2 الحی القیوم، حی کہتے ہیں زندہ کو، یعنی اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی ذات ہے۔ القیوم، اور اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ بغیر کسی سہارے کے قائم اور دائم رہنے والی ہے، کھڑی رہنے والی ہے، اور وہی ذات جو بغیر کسی سہارے کے خود قائم ہو وہ دوسرے کو کھڑا کر سکتی ہے۔ جو آدمی خود اپنے کھڑے ہونے میں کسی دوسرے کا محتاج ہے تو وہ دوسرے کو کیا کھڑا کرے گی؟ یہ ہے الحی القیوم، کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آنی، اس پر کبھی موت نہیں آنی، کبھی ختم نہیں ہونا۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ روح پھونکنے والا فرشتہ، وہ موت والا فرشتہ، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات پھر بھی باقی رہے گی۔ القیوم، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ اللہ رب العزت نے قائم رہنا ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، تیسری دلیل اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو کبھی اونگ نہیں آتی۔ نیند سے پہلے نا تھوڑی تھوڑی سستی پیدا ہوتی ہے،
تو سر چکرا رہا ہوتا ہے، اونگ آنا۔ اللہ کی ذات کو کبھی اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اور اللہ کی ذات کبھی سوتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں آپ نے پڑھا اللہ اس کو کہتے ہیں جس میں تمام کمالات پائے جائیں، نقص کوئی نہ ہو۔ نیند آنا یہ انسان کا عیب ہے۔ جب انسان کام کر کے تھک جاتا ہے نا، اب سستی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ پوری دنیا کے سارے کائنات کے نظام چلا رہی ہے لیکن کبھی تھکتی نہیں ہے، تو نیند کیوں آئے گی؟ تو نیند کا آنا یہ عیب کی علامت ہے، یہ نقص ہے، اور اللہ کی ذات سے نقص سے پاک ہے۔ اس لیے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اور ہمارے اس روئے زمین میں ایک طبقہ اس طرح میں جو کہتا ہے کہ اللہ کو نیند آتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ نظریہ ٹھیک رکھنا چاہیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ نمبر 4، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے آسمان و زمین کی ہر چیز کی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہر چیز کا اختیار، ہر چیز پر اختیار وہ اللہ کی ذات کا ہے۔ میرے اختیار وہ چند چیز پر ہوگا، تھوڑی سی چیز پر ہوگا، گھر کی چار دیواری پر ہوگا، اپنے ماتحت پر ہوگا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا اختیار اللہ رب العزت کی ذات پہ چل رہا ہو۔ سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس لیے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان ہے، زمین ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کے اوپر ہے، سب کے مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نمبر 5، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا کون ہے وہ ذات جو اللہ رب العزت کے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ دیکھو نا، کوئی آدمی کسی کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہی دیتا ہے جو اس سے بڑا ہو۔ اللہ سے بڑی کوئی ذات ہی نہیں ہے، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو کوئی انسان، کوئی ذات، کوئی مخلوق کسی چیز کا حکم نہیں دے سکتی الا باذنہ۔ ہاں، اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے اپنے مقرب بندوں کو کہ جس کو اللہ چاہتے ہیں سفارش کی توفیق دے دیتے ہیں، جس طرح انبیاء ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ کل قیامت کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو اپنی امت کی بلکہ تمام امت کی سفارش کریں گے، اور یہی مقام محمود ہے جو اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ کوئی آدمی اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کی اجازت کے ساتھ۔ نمبر 6، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو مخفی چیز کو بھی جانتا ہے، ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے۔ جو مجھ سے پہلے کی چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو مجھ سے بعد کی چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ مفسرین نے اس کی مختلف تشریح کی ہے۔ نمبر 1 کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے جو حالات تھے اللہ اس کو بھی جانتا تھا، میرے پیدا ہونے کے بعد جو مجھ پر حالات آنے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ نمبر 2، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو میں کر رہا ہوں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو میں کروں گا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہر چیز جانتی ہو۔ اس لیے یہ نظریہ بھی درست کرنا چاہیے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو مجھ سے پہلے، مجھ سے بعد، قیامت، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ نمبر 7، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، دنیا کی ہر چیز کا علم یہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، دنیا کا کوئی انسان دنیاوی علم کیا کسی بھی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ ہاں الا بما شاء، جس کو اللہ رب العزت کچھ بتا دیں وہ اس کو جان جاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نہ بتائیں، کئی ساری چیزیں ایسے ہیں مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا، کئی ساری چیزیں ایسی ہیں آپ کو پتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر چیز جانتی ہے۔ تو ولا یحیطون بشیء من علمہ، دنیا کے تمام علوم کا احاطہ سوائے اللہ رب العزت کے کوئی اور نہیں کر سکتا الا بما شاء، ہاں وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے علم کی توفیق دے دی ہو، وہ بھی سارا نہیں کرے گا، صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ نمبر 8، اللہ رب العزت کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ آسمان و زمین سے بھی بڑی ہے۔ کرسی کیا چیز ہے؟ کرسی مفسرین نے اس کی مختلف تشریح کی ہے کہ کرسی یہ ایک جسم ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات محیط ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات جلوہ افروز ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک ٹھکانہ نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اب کرسی سے پھر کیا مراد ہوگا؟ مفسرین نے اس کے یہ مطلب بیان کیے ہیں،
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, फरमाया कि कुर्सी की मिसाल आसमान और ज़मीन के मुकाबले में, आसमान और ज़मीन की मिसाल कुर्सी के मुकाबले में इस तरह की है जिस तरह आप एक खुले मैदान के अंदर अंगूठी का जो अंदर का खला होता है वो रख दें। जितना अंगूठी का खला हमें इस मैदान के सामने छोटा सा नजर आता है, इसी तरह कुर्सी के मुकाबले में आसमान और ज़मीन हमें छोटी सी नजर आएगी। इतनी बड़ी चीज़ है ये। अब इससे मुराद क्या है? मुफस्सिरीन ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इसका इल्म है। इंसान का काम नहीं है कि इन चीज़ों के पीछे पड़े। इंसान का काम यह है कि जिस चीज़ को बता दिया गया उसको मान ले, बस समझ आती है या नहीं आती। वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। नंबर 9, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी है कि कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी है कि वो ऐसा कादिर मुतलक है कि वो बगैर किसी नुकसान के तमाम कायनात की हिफाजत कर रहा है, बगैर किसी के मोहताज होने के तमाम कायनात को चला रहा है, बगैर किसी के मोहताज होने के हर इंसान की तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहा है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और इसके अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है। वहुवल अलिय्युल अज़ीम। नंबर 10, और जब ये 9 दलाइल आपने पढ़ लिए, अब अल्लाह ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही वो है जो बड़ी ज़ात है, अल्लाह की ज़ात ही वो ज़ात है जो बुलंद ज़ात है, अल्लाह की ज़ात ही वो ज़ात है जो अज़ीम ज़ात है। जिसके अंदर ये दलाइल पाए जाएं वही ज़ात ऐसी है जो माबूद बनने के लायक है, वही ज़ात ऐसी है जो खालिक बनने के लायक है, वही ज़ात ऐसी है जो राज़िक बनने के लायक है, वही ज़ात ऐसी है जो मेरी हर ज़रूरियात को पूरे करने के लायक है। तो क्यों ना मैं अपने मसाइल को हल करवाऊं, तो क्यों ना मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मैं अपने मसाइल को रखकर मैं दुनिया की हर परेशानी को अल्लाह के सामने रखकर मैं अपनी परेशानी को हल करवाऊं, बजाय इसके कि मैं लोगों के सामने जिक्र करूं। इससे तो अल्लाह नाराज होते हैं कि ये बंदा मुझसे नहीं मांगता, लोगों से मांगता फिर रहा है, जबकि वो बंदा भी मुझसे मेरा ही मोहताज है, मैं किसी का मोहताज नहीं, ये मुझसे क्यों नहीं सवाल करता। इसलिए अल्लाह के सामने इंसान, सहाबा के बारे में आता है ना कि तस्मा भी अगर गायब हो जाता तो उसको भी सवाल अल्लाह से किया करते थे। हालांकि तस्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमें यह सबक दिया गया है कि छोटी से छोटी चीज भी अगर मुझे जरूरत है पहले मैं अल्लाह से मांगू। इसलिए जब इंसान के ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई बीमारी आती है, उसके 8 तरीके बयान किए हैं। सबसे पहला तरीका है कि इंसान अल्लाह से मांगे, सबसे आखिरी तरीका है कि इंसान किसी के पास चल कर जाए। हम आखिरी तरीके को पर अपनाया वो है पहला तरीका, हमने बाकी 7 तरीके छोड़ दिए हैं। सबसे पहले हम इंसान के पास चलकर जाते हैं कि मेरी जरूरत को पूरा कर दे, हालांकि वो आखिरी तरीका है। इसलिए दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अल्लाह की और हम सबको अल्लाह की हक्कानियत को समझकर और इसको अपने सामने रखकर हमें अपने हर मुश्किलात और हर हालात को अल्लाह से मांगने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।